السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ گوشے گزار کرنے لگا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی اسلامی معلومات والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں سکون اور امن کی فضا تھی۔ یہ گاؤں سبز و شاداب تھا اور یہاں کے لوگ محنتی اور سچے تھے، مگر اس گاؤں کی پرسکون زندگی ایک خوفناک ڈاکو کی وجہ سے تتر بتر ہو گئی تھی۔ یہ ڈاکو بہت ہی بدنام تھا اور اپنی بدماشی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا نام ناصر تھا اور وہ ایک ایسا انسان تھا جس کی آنکھیں ظلم و ستم کے عکاس تھی۔ ناصر کا معمول تھا کہ وہ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو اس کے ساتھ رات بسر کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی یہ عادت گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک خوفناک خواب بن چکی تھی۔ ناصر کی اس بد عادت نے گاؤں والوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ ہر خوبصورت لڑکی کی آنکھوں میں خوف اور ہر گھر کی دیواروں پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ گاؤں والے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے، مگر ناصر کی چالاکی اور طاقت ان کے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا جس کا نام غلام نبی تھا۔ غلام نبی کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب اپنی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی مانی جاتی تھی، مگر اس کی خوبصورتی اور معصومیت کی قیمت بہت بڑی تھی جو کہ ناصر کے ظلم کی شکل میں آتی تھی۔ غلام نبی اپنی بیٹی کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ناصر کسی وقت ان کی زندگی میں دخل اندازی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے رات دن فکر مند رہتا تھا اور ہر ممکن تدبیر اختیار کرتا تھا تاکہ ناصر ان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن وہ لڑکی اپنے باپ کو سمجھاتی کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اس نے ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتی اور کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ لیکن ایک دن اس ڈاکو کی نظر اس خوبصورت حسین لڑکی پر پڑ گئی جسے دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا اور اسے پانے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جاؤ اور اس کے باپ کو یہ خط دے دینا۔ ڈاکو کے ساتھی گئے اور وہ خط زینب کے باپ کو دے دیا۔ باپ نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آج رات میں تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ آج رات تم گھر سے باہر چلے جانا، نہیں تو میں تمہارے پورے خاندان والوں کو جان سے مار دوں گا۔ غلام نبی بڑا پریشان ہوا۔ وہ کرے تو کیا کرے، کیسے اپنی بیٹی کو بچائے۔ اتنے میں اس کی بیٹی آ گئی۔ بیٹی نے باپ کا پریشان چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ باپ نے وہ خط بیٹی کو دیا اور سارا قصہ سنا دیا۔ بیٹی نے کہا، میں نہ کہتی تھی کہ میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو زندگی اور موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر بیٹی نے باپ سے کہا، آج رات آپ گھر سے باہر نکل جائیے گا۔ باپ نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو اللہ کے بھروسے گھر سے باہر چلا گیا۔ پیارے دوستو، جب رات کا وقت ہوا تو وہ ڈاکو گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، میں بڑا رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو کانپنے لگا اور لڑکی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے کہا، کیا ہوا؟ تم تو مجھے پانا چاہتے تھے، اب کیا ہوا؟ ڈاکو نے کہا کہ میں نے اللہ پاک کو بہت ناراض کیا ہے۔ اپنی طاقت کی بنیاد پر میں نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب میں گناہ نہیں کروں گا، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ لڑکی نے کہا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ناصر ڈاکو نے سچے دل سے توبہ کی اور پھر ناصر نے زینب سے بات کی اور اس کے دل کی بات سنی۔ زینب نے اپنے والد کی محبت
اور اپنی زندگی کی سادگی کی داستان سنائی۔ ناصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی پوری زندگی پر غور کیا۔ وہ جان گیا کہ اس نے اپنے دل کی جگہ ظلم اور بدمعاشی کو اختیار کیا ہے۔ اس رات ناصر نے اپنے دل کی تمام بدی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زینب کو آزادی دی اور اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا، وہ کبھی بھی اس گاؤں کا رخ نہیں کرے گا۔ زینب گھر واپس آئی اور ناصر نے اپنے ظلم کی مٹھی پر مٹی ڈال دی۔ غلام نبی اور زینب نے ناصر کے اس حیرت انگیز فیصلے کا شکریہ ادا کیا اور اس کی نیک نیتی کو سراہا۔ گاؤں نے سکون کی سانس لی اور ناصر نے اپنی زندگی کا نیا آغاز کیا، ظلم و ستم کے بغیر۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی نیکی کبھی بھی بدی کو شکست دے سکتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کو بدلنے کی طاقت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔